خلا میں مصنوعی سورج، چین کا منصوبہ دنیا کو حیران کر گیا۔ 36,000 کلومیٹر اوپر پاور اسٹیشن، اب بجلی آسمان سے آئے گی۔ چین کا خفیہ خلائی منصوبہ، تیل اور گیس کا دور ختم۔ ناظرین تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں بجلی کبھی ختم نہ ہو، جہاں نہ تیل کی جنگیں ہوں، نہ گیس کی کمی اور نہ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ یہ کوئی خواب یا سائنس فکشن فلم نہیں، بلکہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں خاموشی سے کام کر رہی ہیں، اور اس دور میں سب سے آگے ایک ملک ہے چین۔ ناظرین زمین سے تقریباً 36,000 کلومیٹر کی بلندی پر خلا کی خاموش گہرائیوں میں ایک ایسا منصوبہ تیار ہو رہا ہے جو اگر کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا کی توانائی کی سیاست بدل جائے گی۔ اس منصوبے کو کہا جاتا ہے اسپیس بیسڈ سولر پاور، یعنی خلا میں قائم سولر پاور اسٹیشن۔ زمین پر ہم سورج کی روشنی سے بجلی بنانے کے لیے سولر پینل استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی کمزوری ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے یا بادل آ جاتے ہیں، بجلی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اب بھی تیل، گیس اور کوئلے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین لیکن خلا میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ زمین کے مدار میں ایک خاص مقام ہوتا ہے جسے جیو اسٹیشنری مدار کہا جاتا ہے۔ یہاں سورج کی روشنی تقریباً مسلسل موجود رہتی ہے، نہ رات ہوتی ہے اور نہ ہی موسم کی رکاوٹ۔ اس جگہ سورج کی روشنی زمین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ چین اسی مقام پر ایک خلائی سولر پاور اسٹیشن بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس اسٹیشن میں ہزاروں میٹر لمبے سولر پینل نصب ہوں گے جو سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کریں گے، پھر اس بجلی کو مائکرو ویو یا لیزر بیم میں تبدیل کر کے زمین کی طرف بھیجا جائے گا۔ زمین پر موجود ایک خاص قسم کا اینٹینا جسے ریکٹینیا کہا جاتا ہے، ان شعاعوں کو دوبارہ بجلی میں تبدیل کر دے گا۔ یوں آسمان سے آنے والی توانائی براہ راست ہمارے گھروں، صنعتوں اور شہروں کو روشن کرے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو گئی تو یہ توانائی کی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بجلی دن رات سال کے 12 مہینے مسلسل فراہم کر سکتی ہے۔ چین کا منصوبہ ہے کہ 2030 تک خلا میں پہلا تجرباتی پاور اسٹیشن قائم کیا جائے، جبکہ 2035 تک اس کی صلاحیت کو مزید بڑھایا جائے گا، اور 2050 تک چین ایک مکمل کمرشل خلائی پاور اسٹیشن بنانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے جو کسی بڑے نیوکلیر پاور پلانٹ کے برابر بجلی پیدا کر سکے گا۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپ بھی اس دور میں شامل ہیں۔ امریکہ میں سائنسدان پہلے ہی خلا میں وائرلیس بجلی منتقل کرنے کا تجربہ کامیابی سے کر چکے ہیں، جبکہ یورپ نے بھی اپنی خلائی سولر پروگرام پر کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس منصوبے کے راستے میں کئی بڑے چیلنج بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈھانچہ خلا میں کیسے بنایا جائے گا۔ 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ چوڑا سولر اسٹیشن تیار کرنا آسان کام نہیں، اس کے لیے ہزاروں ٹن سامان خلا میں بھیجنا پڑے گا۔ آج بھی 1 کلو گرام وزن خلا میں بھیجنے پر ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مستقبل میں روبوٹس خلا میں جا کر ان اسٹیشنز کو جوڑیں گے۔ ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آسمان سے زمین کی طرف آنے والی یہ طاقتور شعاعیں کیا انسانوں اور پرندوں کے لیے محفوظ ہوں گی؟ ماہرین کے مطابق زمین تک پہنچنے والی ان شعاعوں کی شدت عام سورج کی روشنی سے بھی کم ہوگی، اس لیے یہ خطرناک نہیں ہوں گی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ توانائی کے لیے ہونے والی جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، تیل اور کوئلے کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور دنیا کے دور دراز علاقوں کو بھی سستی اور صاف بجلی مل سکے گی۔ اب ذرا پاکستان کے بارے میں بھی سوچئے۔ پاکستان ہر سال اربوں ڈالر کا تیل اور گیس درآمد کرتا ہے۔ اگر مستقبل میں پاکستان کو بھی اس ٹیکنالوجی تک رسائی مل جائے تو نہ صرف توانائی کا بحران ختم ہو سکتا ہے بلکہ صنعتوں کو بھی سستی بجلی ملے گی۔ اس سے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور معیشت کو ایک نئی طاقت بھی مل سکتی ہے۔ ناظرین، انسانیت اس وقت تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں توانائی کا مستقبل زمین کے نیچے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر لکھا جا رہا ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں ہمارے شہروں کی بجلی زمین کے پاور پلانٹ سے نہیں بلکہ خلا میں موجود مصنوعی سورجوں سے آ رہی ہو، اور جس ملک کے ہاتھ میں اس ٹیکنالوجی کی چابی ہوگی وہی آنے والی صدی کی عالمی طاقت بن سکتا ہے۔ آپ اس خلائی سولر پاور منصوبے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی مستقبل کی بجلی آسمان سے آئے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔